ڈالی کہ ان کا تو سارا خاندان بھی ختم کر دو تو پھر بھی تمہارے بندے کا مقابلہ نہیں۔ اوس اور خزرج آپس میں کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ حضرات بدلے میں قصاص میں اللہ نے کیوں کہا ہے زندگی ہے، بلکہ زندگیاں بچ جاتی ہیں؟ جس بندے کو یہ پتا ہوگا نا کہ اگر میں نے یہ سٹیپ اٹھایا اس بندے کی جان میں نے لے لی تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا، وہ یہ کام کرنے سے قبل 1000 بار سوچے گا پھر یہ سٹیپ اٹھائے۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی لین دین نہیں، پتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ جن کا بندہ مارا گیا وہ نہیں لیں گے، وہ دیت نہیں لیں گے، وہ معافی بھی نہیں دیں گے، تو قصاص میں مجھے قتل ہونا پڑے گا، زندگیاں بچنے کی نہ بچنے۔ ایک کو اس نے مارا بدلے میں یہ مر گیا، باقی لوگوں کی زندگیاں معافی ہو سکتی۔ اور اگر انسان آپس میں یہ کام شروع کر دے تو پھر زندگیاں بچتی نہیں ہیں، پھر خاندان ہی مٹ جایا کرتا ہے۔ ایک بلشت زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور رہنا اس نے بھی نہیں ہے جو یہ سٹیپ اٹھا رہا ہے، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا اس کی خاطر خاندانوں کے خاندان نہیں ہم مٹا دیتے؟ کہا بدلے میں قصاص میں زندگی ہے، زندگیاں بچ گئیں۔ اور جب شریعت کا یہ حکم ہمیں پتا ہو، قاتل کو قتل کرنے والے کو جب قرآن کا یہ مقام آتا ہو تو اللہ کی قسم وہ یہ سٹیپ یہ قدم اٹھانے سے قبل سوچے گا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا خون نہ کرے۔ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ۔ پیارے آقا نے تو ہماری یہاں تک تربیت کی اور معاشرے میں امن اور سلامتی کا پیغام ہمیں اس انداز میں دیا، کہا جب دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اسلحہ لے کر آمنے سامنے ہو جائے، شریعت نے منع کیا کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے رخ کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مارنا تو دور کی بات، اسلحے کا رخ بھی اس کی طرف نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایک بندہ مومن کی شان کا بدلنا سے بھی بڑھ گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ قاتل ایسے سمجھتا ہے جیسے پاؤں کے نیچے کیڑیاں آ گئی تھی اور میں نے مار دی۔ خوف خدا دل میں نہیں ہے، اس کے سامنے قرآن کا یہ مقام نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے اس کام سے منع کر دیا ہے۔ یہ جب یہ پتا ہو عدالت میں میرے بدلے میں میں بھی قتل ہو جاؤں گا، بچ میں بھی نہیں پاؤں گا، تو پھر یہ کبھی بھی کسی سطح پر نہیں اٹھائے گا۔ پھر اگلا حکم کیا آیا؟ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بھی ہو جاتا۔ ایک بندہ مومن کی جان لینے والا۔ اسی لیے شریعت نے وہ حدیں قائم کر دی اور اس کے بعد یہ حکم جاری کر دیا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کو نہ پھلانگنا، ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، اس بارڈر باؤنڈری کو کراس نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالموں میں شمار کیے جائیں۔ ہاں وہ شریعت جو اللہ نے ہمارے لیے دین بنا کے اتاری اور ہر جرم کی سزا بیان کرتا ہوں، ہم فروزے کیوں لگاتے ہیں؟ جب شریعت نے دین اسلام نے جس اسلام کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایک جرم کی سزا اگر شریعت کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بارے میں اپنی ذہنی اختراع سے کیوں کوئی سزا تجویز کروں؟ میرے پاس کیا اتھارٹی ہے
اور رب کعبہ کی قسم اللہ نے یہ اختیار تو کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ کوئی وقت کا حکمران کیا چیز ہوتا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے میرے محبوب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے حلال و حرام میں کوئی چینجنگ کرنے کا۔ جو اللہ نے چیز حلال کی ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو۔ اللہ نے تو یہ کسی پیغمبر کو یہ نہیں دیا، کیونکہ یہ حدیں اللہ نے بنائی ہیں۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی نافذ کرنا حدیں ہیں۔ اب امن اور سلامتی چاہتے ہو تو ان کا لحاظ کرتا۔ اب حضرات آئیے اللہ کے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی یہ حدود جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، جسے لوگ وحشیانہ سزائیں بھی کہتے ہیں، جسے لوگ بڑے بڑے غلط نام دیتے ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے اللہ کی قسم اپنے بندوں سے اور کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ اللہ اس سے بڑھ کے یہ جو ہمیں انسانیت کہا جاتا ہے، سب اس کے بندے، اس نے بنائے، اس کے پاس سبھی نے پوچھنا ہے۔ آج ہم زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پہ بڑا ہی شفیق اور مہربان، اللہ سے بڑھ کے اپنے بندوں سے اور کوئی پیار کرنے والا ہے۔ اور ہم سے تو دو غلطیاں برداشت نہیں ہوتی۔ باپ کہتا چل بھی تو میری جداد ہی چوئی بار نکل آگ نامہ، تو اس مالک کی تو ہم لاکھوں کیا کروڑوں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کبھی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ تیرا روٹی پانی مانگ، اس نے رزق بند کیا ہے، وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑا شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ شاید میرا بندہ پلٹا، وہ بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس نے جو ایک حد مقرر کر دی، ان حدوں کو جو پھلانگے اور اس وجہ سے پھلانگے کہ اس کے ہاتھ مضبوط ہیں، ہاں دنیا میں ہوں گے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں ساری دنیا کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ دنیا کے اندر جس کے شر فتنے کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا کہ ہاں یہی چیزیں ہم نے ان پر بھی فرض کی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، بدلہ لینا فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اہل کتاب وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان کے لیے بھی یہی باتیں لکھی تھی۔ کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے میں جان، کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، زخمی جو کرتا ہے اس کو اسی قدر زخم لگائے جائے۔ یہ ہے شریعت۔ اور یہاں اللہ نے ایک اور بھی ہمیں حکم دیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یاد رکھنا جو تم پر جتنی زیادتی کرے اتنی ہی اس پہ کرنی ہے، اس سے بڑھ کے تمہیں اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی لیے حق و باطل کا مارکا بھی ہے نا، مقابلے میں دشمن ہے، کافر ہے، تو کیا ہے؟ صرف اس کو قتل کرنا ہے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنے کی اجازت شریعت ہے کہ اس کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، اس کا مسئلہ بنایا جائے۔ ایسی چیزوں سے شریعت نے روک دیا۔ فرمایا زخموں پہ بھی قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، لیکن اتنے ہی زخم جتنے کہ تمہیں پہنچائے گئے، اس معاملے میں بھی زیادتی نہ کرو۔ شریعت نے تو یہ سارے راستے اس لیے کھولے تاکہ برائی کا راستہ بند ہو جائے، برائی کا کلا کما ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ یہ سزائیں یہ تو
انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہے، اس سے انسانیت مجروح ہوتی ہے۔ اچھا، جرم کرنے والا اگر معاشرے کے اندر اس کو پتا ہو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے تو پھر وہ اس سے رکے گا نہیں، یقیناً رکے گا۔ اور اگر پتا ہو کہ میں جو چاہوں کرتا پھروں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میرے تو ہاتھ لمبے ہیں، تو جتنا مرضی زور لگا لو، جرائم اس طرح سے نہیں رکتے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اب اللہ کے اس نظام میں رخنہ اندیزی کرنے والا، اپنی ذہنی اختراع سے کوئی بات لانے والا، اس کے پاس اتھارٹی اور اختیار کیا ہے جو کسی پیغمبر کے پاس نہیں ہے۔ آؤ، آج ہمارا وزیر اعظم ایک معاملے میں ایک ایسی سزا تجویز کرتا ہے، اس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ ہاں، یہ قانون بن گیا ہے کہ جو حکمران کے خلاف بولے 2 سال کی قید ہے۔ وقت کے حکمران کے خلاف کیوں بولے؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ اللہ نے ایک سزا مقرر اور متعین کر دی ہے، تو وہ اپنی طرف سے جو ہے سزا تجویز کیوں کرتا ہے؟ فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہیں اور کہا میں حق میں مقرر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے زیادہ حق میں رکھنے شروع کر دیا، سودگی ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، کہا امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم میں سے کسی نے اگر بیوی کو خزانہ بھی دیا ہے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا، خزانہ ملتا کسی کو قبض ہے۔ یہ تو نہیں کہا اس کو ارسٹ کر لو، میری انسلٹ ہوگی۔ کہا عمر تجھ سے زیادہ مدینے کی عورتوں کے پاس دین کا علم ہے۔ آؤ، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، علماء سے رہنمائی لو۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں کیا اس حد کا ذکر نہیں ہوا؟ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے؟ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مارنا نہیں ہے اس کو۔ ایسے لوگ جو گینگ ریپ کرتے ہیں، زیادتیاں، ان کو نامرد بنا دیا جائے، ان کی سرجری کر دی جائے، اور یہ اپنی اختراع اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے ایک جرم کی سزا اگر قرآن میں بیان کر دی ہے، اور سزا بھی ایسی دردناک اور المناک ہے کہ معاشرے کے اندر ایک دفعہ آپ دے کر کے دیکھیں، اس برائی کا گلا کما نہ ہوئے تو پھر بات کرنا جو آپ نے تجویز کی ہے اس سے کبھی بھی برائی نہیں رکے۔ اچھا، وہ آدمی نامرد ہو جائے گا، باقی جرائم تو وہ کر سکتا ہے، وہ چوریاں بھی کرے گا، وہ ڈکیتیاں بھی ڈالے گا، وہ اور بہت کچھ کرے گا۔ جب شریعت نے یہ کام نہیں کیا، غصہ ہے، ہر ایک کو ہے، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھو، اللہ تم سب سے زیادہ غیور اور غیرت مند ہے۔ اسی نے یہ اصول بنائے ہیں۔ کیا اصول بنایا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سعودی عرب میں ہوتا ہے، اس لیے جرائم کی ریشو کم ہے، بہت کم۔ ہاتھ کاٹ دو، کیوں؟ جزاء بما کسبا، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر باز نہ آئے دوسرا بھی کاٹ دو، پھر پکڑا گیا اس کا بازو اتار دو۔ ہمیں تو بڑا ترس آئے گا کیونکہ ہم بڑے رحیم شفیق ہیں، اس معاملے میں ہمیں بڑا ہی ترس آ جاتا ہے۔ پھر چوری کرتا ہے، چوتھی مرتبہ بایاں بازو بھی اتار دو، اب بھی باز نہیں آ رہا، فقتلو، فرمایا اس کو قتل ہی کر دو۔ حدیں تو اس لیے بنی ہے کہ یہ جرم معاشرے سے مٹ جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر
اس معاملے میں عدل کے تقاضے پورے کر کے دیے ہیں۔ اللہ کی قسم، بنو مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نام ہے فاطمہ، چوری کر بیٹھی، جرم ثابت ہو گیا۔ اب سفارش لینے آ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہی سیاپا ہے، اللہ کی قسم، کوئی کتنا بڑے سے بڑا جرم کر لے، اس کی بیک پہ بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہن بندہ بچنا چاہیے، بچ گیا، اللہ کے دربار میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جتنے ساتھ ملوث ہیں اللہ کی قسم سب کے سب، اگر تو آپ نے زندہ رہنا ہے، مرنا ہی نہیں، اسی دنیا میں رہنا اور راج کرنا ہے تو چاہے کریں، ورنہ پشت بنائی کرنے والے پھر اللہ کی عدالت میں دنیا میں بچ جائے گا، اللہ کی عدالت میں پکڑا جائے گا، وہاں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ہم تو آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جب اللہ کے ہاتھوں میں جانا ہے، پیش ہونا ہے، اب تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا۔ مَن يَجْتَرِئْ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَإِنَّهُ كَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ، چوری ہو گئی، ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، بندہ اپنا ہے، عورت اپنی ہے، اس کو بچانا ہے۔ کہنے لگے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، فَإِنَّهُ كَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ سے اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں نا، بندہ لبو جی، بندہ چھڑونا ہے، بندہ لبو، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس کا بڑا کلوز ہوتا ہے، بندہ اپنا ہے، ٹھیک ہے جی جائے، وہ پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم۔ اللہ نے جو وعدہ دیا ہے اس کے تقاضے پورے کرو، لوگوں کو نہ دیکھو، اگر تو رب کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینے کی ہمت ہے کہ جو مرضی کرتے پھر اللہ نے اگر پوچھ لیا بتا یہ کام کیوں کیا ہے، اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس سے میرے رب نے پوچھ لیا بتا یہ جرم کیوں کیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ شخص موت۔ یہ فکر ہی کوئی نہیں، یہ کام چلنا چاہیے، اکیلی ویکھی جائے وہ تھے رحمت کی چھل پہ جائے۔ اسامہ سفارش کرو گے؟ کہا کہ میرے بات کرنے سے اس کا ہاتھ کٹنے سے بچتا ہے، قبیلہ نامور ہے، ناک کٹ جائے گی، اس قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے چوری کی تھی، تو اگر میری سفارش سے یہ کام ختم ہو سکتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔ اللہ اکبر، آپ بڑی محبت کرتے تھے، معاملہ آ گیا اللہ کی حدود کا، شریعت کا، محبتیں پیچھے ہو گئی، اللہ کا حکم سامنے آ گیا اور فرمایا اے اسامہ اتشفع حدا من حدود اللہ، تو آج سفارش کرنے آیا ہے کہ اللہ کی ایک حد اس کو میں نافذ نہ کروں، انہ اہلک من کان قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت تباہی کا سبب ہی یہی تھا جب ان میں کوئی شریف آدمی، شریف وہ نہیں جو معاشرے کے اندر نیک ہو، شریف کہتے تھے جو بڑا ہو، روب اور دبدبے والا، جس سے لوگ ڈرتے ہوں، وہ بڑا آدمی جب کوئی قابو آ جاتا کسی جرم میں تو چھٹو جی اس کو تو استثناء حاصل ہے، جب کوئی ماڑا پکڑا جاتا اقام علیہ الحدود، ساری حدیں، ساری چوریاں، سارے جرم اسی سے نکلواتے اور نکالتے تھے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کہا اسامہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے اور فرمایا اسامہ تو یہ کہتا ہے ناک نہیں رہے گی اس قبیلے کی، یہ تو بنو مخزومیہ کی فاطمہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور لو انصاف کے تقاضے دیکھو، کہا رقابہ کے رب کی قسم ہے اگر اس فاطمہ کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو میں آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھا دیتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑا ہے، کہا خاتون جنت ہے اگر میری بیٹی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا۔ سفارش کہ اللہ کی حد قائم نہ ہو، پیارے آقا نے فرمایا وہ اپنے قریب بعید نزدیک دور اللہ کی حدیں قائم کیا کرو۔
مسلسل 40 روز بارش جو فصلوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے نا، فرمایا اس بارش سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا اللہ کی ایک حد قائم کرنے پہ جو ہے وہ کائنات کے اندر جو ہے وہ خوشی کی لہر ہو جائے، جتنا اس سے فائدہ ہوتا کہ اللہ کی اس حد قائم کرنے کی وجہ سے وہ برائی رک جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن نے زانی کی سزا بھی بتلائی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ کہا زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، اگر یہ کنوارے ہیں انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہ اللہ نے حد بنائی ہے، اور کوڑا آپ کیا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ 50 کھا کے مر جائے، 100 آپ نے مارنے اسے، 100 درہ 100 کوڑا اسے لگایا جائے گا جو غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے۔ اور اللہ ساتھ ہی فرما رہے ہیں ان کو سزا دیتے وقت دلوں میں نرمی نہ آئے، ترس نہیں آنا چاہیے، تو پھر انسانیت ہم پہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کی حد قائم ہو رہی ہے، معاشرے میں امن ہوگا اس سزا کے دیتے وقت، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کال کوٹڑیوں میں بند کر کے تہجد کے وقت، سحری کے وقت پھانسیاں کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ فرما رہے ہیں جب یہ سزا دی جا رہی ہو نا، مومنوں کی ایک جماعت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اب جو یہ منظر دیکھے گا نا وہ آگے سے وہ ظلم نہیں کرے گا، تو جب ڈیڈ باڈی مل جانی، مریا بندہ لے لو جی میں دفناؤ، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو۔ لوگوں کے سامنے اجتماع میں یہ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا۔ سعودی عرب میں گردنیں کاٹی جاتی ہیں جمعے والے دن، لوگوں کے ہجوم میں اکثر جمعے کی نماز کے بعد یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ مقصد تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں برائی ختم بھی ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اور جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کے سینے بھی ٹھنڈے ہوں گے، اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جائے گا۔ اور دوسری سزا زانی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ اگر زنا کرنے والے وہ شادی شدہ ہے تو فرجمو، عبرتناک سزا ہے اللہ کی قسم۔ تم نہ مرد ہونے کی بات کرتے ہو، عبرتناک سزا، زمین میں گڑھا کھودنا ہے اور آدھا آدمی اس کے اندر اس کو کھڑا کر کے اوپر سے پتھر مارنے ہیں، اتنے پتھر مارنے جب تک وہ مر نہیں جاتا اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ شادی شدہ کی سزا ہے جو زنا کر رہا ہے، یہ اسلام نے حد بنائی ہے۔ ایک دفعہ یہ منظر کہیں پہ دکھا دو، معاشرے سے یہ برائی ختم نہ ہو تو پھر بات کرو۔ ماعز بن مالک نے یہ سزا دی ہے اللہ کی قسم، چلو وہ تو آدمی تھا، ایک عورت نے یہ سزا دی ہے جن کے دل میں آخرت کا ڈر تھا، وہاں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ ایک عورت آ گئی، اللہ کے رسول نے مجھے بھی معاف کر دیجئے میں نے زنا کیا۔ اللہ اکبر، حاملہ ہو چکی، کہا بچے کی پیدائش ہو تو تب آنا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے لے آئی ہے، اب مجھے معاف کر دو۔ اسے پتا تھا بڑی المناک موت ہے لیکن اللہ کا ڈر غالب ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلا، جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جائے۔ واپس چلی گئی، اللہ کی قسم قرار نہیں آ رہا، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گی؟ چند دنوں بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ تھمائے ہوئے ہاتھ میں، وہ کھا نہیں سکتا، طاہر نہیں، اللہ کے رسول مجھے معاف کرو۔ فرمایا اسے لے جاؤ، صحابہ لے گئے، رجم کر دیا گیا، اس کے جسم میں پتھر لگنے کی وجہ سے خون نکلا، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ لگا، کہا ایسی ویسی تھی، اپنا ناپاک خون میرے جسم پہ پھینک۔ پیارے آقا کو پتہ چلا، کہا او خالد تو اس عورت کے بارے میں یہ بات کر رہا
لقد تاب التوبہ، اس نے یہ ایسی توبہ کی ہے، اس کی یہ توبہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے، اللہ سب کو معاف کرے۔ یہ اس کی توبہ تھی، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں قائم ہوئی تو وہ معاشرہ امن اور سلامتی کا کہوارہ بن گیا۔ ہم امن اور سلامتی ڈھونڈتے ہیں، ہاں ایک آدمی چور ہی نہیں، ڈکیٹ بھی ہے، وہ رہزنیاں بھی کرتا ہے، وہ عزتیں بھی لوٹتا ہے، وہ مال بھی لوٹتا ہے، وہ لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی سزا بھی بتلائی۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں انہیں قتل کر دو، او یسلموا، سولیوں پہ چڑھا دو لوگوں کے سامنے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنت سے کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹو ایک پاؤں کاٹو، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ہم بڑی جلدی کسی پہ بہتان بازی کر دیتے ہیں، شریعت نے اس کی سزا بھی سنا دی، جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے۔ بات کی ہے تو ثابت کرے، نہیں تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرات، یہ وہ نظام ہے جو شریعت نے ہمیں دیا، کس وجہ سے؟ معاشرے میں امن ہو جائے۔ آج تو شراب کے لائسنس گورنمنٹ دیتی ہے، شرابی کو کوڑے مارے جاتے تھے، اللہ کی قسم ایک مرتبہ شراب پیتا ہوا پکڑا گیا 40 کوڑے مارو، باز نہیں آیا 80 مارو، بار بار پیتا جا رہا ہے، اس کو قتل ہی کر دو، یہ ناسور معاشرے سے ختم ہو جائے۔ امن سلامتی ڈھونڈتے ہو تو آؤ پھر اس نظام کی طرف، ان حدود کی طرف آؤ، اور لوگوں کے سامنے وَلَا تَعْقُزْكُمْ بِهِمَا رَحْبَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کا دین ہے، اس معاملے میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ آگے سے معاشرے کے اندر لوگوں کی عزت، مال اور جان جو ہے وہ محفوظ ہو۔ جدید دور ہے، باغ کیا ہے جی، پکڑا نہیں جا رہا، ادھر چھاپے مارے ادھر چھاپے مارے، اللہ اکبر، یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ کیوں اچھالا گیا؟ کیا اس کے بعد یہ کام رک گیا ہے؟ یہ رک گیا ہے؟ نہیں۔ بہاولپور میں ایک بچی کو اٹھا کے درندے اسی علاقے کے غریب لوگوں کی خبر نہیں نہ آتی، اٹھا کے لے گئے، عزت تار تار کی۔ وہ تھانے میں گئے، انہوں نے کہا ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے، فلاں چوکی میں جاؤ، فلاں ان کو خنجر خراب کیا، اس بچی نے زہر پی لی۔ باپ سے کہا آپ کا نام بدنام نہیں ہونے دو۔ رک گیا یہ کام، بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، قتل کر دی جاتی تھی، رک گیا ہے۔ کیوں نہیں رکا؟ آج امن اور سلامتی چاہتے ہو تو آ جاؤ، پلٹ آؤ اسی دین کی طرف جس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اسلامی سزائیں نافذ کر دو، ایک دو کو لٹکانا پڑے گا صرف عبرت کے لیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کون سا قانون؟ مسلمان ہو تو مسلمانوں والی بات کرو، شریعت کا قانون نافذ کر دو، تمہارا ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حدود و قواعد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔